نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. صدق الله العظيم. محترم ناظرین اکرام، رمضان المبارک کے مہینے کی آمد ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ جب رمضان المبارک ہمارے سروں پر آتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اب تم کمر بستہ ہو جاؤ، عبادتوں کے لیے، ریاضتوں کے لیے، آوازاری کے لیے، گڑ گڑانے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے سامنے، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. رمضان المبارک کی آمد ہے. یہ بڑا مقدس ترین مہینہ، یہ بڑا معزز ترین، محترم ترین مہینہ ہے. 12 مہینوں میں سب سے افضل ترین مہینہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مومنین اور مومنات کی مغفرت کے لیے دیا گیا ہے، اپنی روح کی نشو و نما کے لیے دیا گیا ہے. لیکن افسوس صد افسوس، جب رمضان المبارک جیسے جیسے قریب آ رہا ہے، جو رمضان المبارک ہمارے سروں پر منڈلا رہا ہے، ٹھیک ایسے ہی اکثر اسلام کے دشمن، مسلمانوں کے دشمن، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے دشمن، کئی ایسے لوگ مارکیٹوں میں پھر رہے ہیں جو اپنے اس سٹالز کے پاس، اپنی دکانوں کے پاس، اپنی ہوٹلوں کے پاس یوں لگا رہے ہیں کہ بہار رمضان، 5 دن باقی ہے، 10 دن باقی ہے، 8 دن باقی ہے، 2 دن باقی ہے. اس طریقے سے لگا رہے ہیں. یہ کس لیے لگا رہے ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بندوں کو، مومنین اور مسلمانوں کو یوں اطلاع نہیں دے رہے ہیں کہ رمضان آ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتوں کو لوٹ لو. یہ اطلاع نہیں دینا چاہتے ہیں کہ رمضان المبارک آ رہا ہے، تہجد کی تم شروعات کر دو، اللہ کے سامنے آہوزاری کر لو، 2 دن باقی ہے، 4 دن باقی ہے. یہ اسلام کے دشمن ہے. یہ پیٹوں کو پالنے والے اپنے جسموں کے خاطر اس طریقے سے لگائے ہوئے ہیں باہر کہ بہار رمضان آ جاؤ، رمضان المبارک آ گیا، یعنی خریداری کا موقع آ گیا. اللہ کے بندو، ذرا تو سمجھنا چاہیے کہ 11 مہینے تو ہم نے اپنے جسم کی عیش عیاشی کے لیے، جسم کو اطمینان اور سکون دینے کے لیے، جسم کی ترقی اور نشو و نما کے لیے ہم نے لگا دیے. حالانکہ یہ بھی جائز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجارت کو منع نہیں فرمایا، حرام نہیں قرار دیا. لیکن 1 مہینہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کی مغفرت کے لیے، ان کی بخشش کے لیے، جہنم سے آزادی کے لیے، اپنی رحمتوں کی گھٹاٹون برسات ان کے اوپر برسانے کے لیے دیا تھا. لیکن کئی ایسے لوگ مارکیٹوں میں آئے ہوئے ہیں جنہوں نے اس مہینے کو بھی مسلمانوں کو بھٹکانے کے لیے، راہ راست سے ہٹانے کے لیے، عبادتوں سے دور کرنے کے لیے اپنے اسٹالوں کے باہر لگائے ہوئے ہیں کہ بہار رمضان. خدا کی قسم، رمضان کی بہار یہ دکانوں میں نہیں ہے. یہ یاد رکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ زمین کے ٹکڑوں میں جہنم کا ٹکڑا وہ ٹکڑا ہے جہاں پر بازار لگے ہوئے ہیں، جنت کا ٹکڑا وہ مساجد کا ٹکڑا ہے، یا پھر گھروں میں جہاں پر قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے، نمازیں پڑھی جاتی ہے، وہ پریئر ہال، وہ پریئر روم جو ہے وہ جنت کا ٹکڑا ہے. یہ بازار تو جہنم کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، یہ جہنم کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے. لہذا یہ جو اسٹالوں کے پاس بہار رمضان لکھے ہوئے ہیں، یہاں پر کوئی رمضان کی بہار ملنے والی نہیں ہے. یہ تو جہنم کا ٹکڑا ہے. بدرجہ مجبوری اپنے کپڑے خریدنے کے لیے، عید کی تیاری کے لیے، کبھی کسی ایک دن رمضان سے پہلے ہی ہونا چاہیے. یہ اگر کبھی کسی ایک دن چلے جائیں ہم اور سارے گھر بار کی جو ہے نا شاپنگ کر کے دن ہی دن میں لے کر آ جائیں، یہ بات الگ ہے. باقی وہ وقت میں بھی ہمیں چاہیے کہ ہم جب شاپنگ کرنے کے لیے کسی بھی موقع پر جائیں، ذکر و اذکار کرتے ہوئے، شیطان پر لعنت بھیجتے ہوئے اور اپنی زبانوں کو قرآن کریم سے تر رکھتے ہوئے جائیں. بہرحال یہاں پر اپنے ذکر و اذکار سے تو انسان کو بہار رمضان حاصل ہو سکتا ہے، رمضان کی بہار رحمتیں حاصل ہو سکتی ہے. باقی بازاروں میں جانے سے کبھی کسی نے نہیں کہا کہ رمضان کی بہار انسان کو مل سکتی ہے. لہذا ایسے لوگوں سے چوکنا رہیں، ہوشیار رہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ذکر و اذکار کرتے ہوئے، تلاوت قرآن کرتے ہوئے کبھی بازار چلے جائیں تو اپنی شاپنگ کریں. اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد